اتنے بڑے امام، اللہ مغفرت فرمائے بیچاروں، اگر سنی ہے تو اللہ مغفرت فرمائے سرکار کے صدقے۔ درود شریف پڑھیا، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تو حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہے، صحابہ سے علم حاصل کیا، اور خوابوں کی تعبیر دینے والا آج تک ان کے ویسا پیدا نہیں ہوا، علم اتنا درجہ تھا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت جس کے علم کی کوئی مثال ہی نہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھتے تھے۔ اب سمجھ میں آگئی بات، کتنے بڑے ہیں؟ آپ کا تو کچھ علم نہیں ہے، رشتہ داریاں رکھ رہے ہیں، چچا تایا پھپھو خالہ ممانی، انہیں رشتہ داراں کام نہیں آتے، دوستاں بھی کام نہیں آتے، کام آتے غوث اعظم، کام آتے غریب نواز، کام آتے مولا علی، کام آتے صدیق اکبر، کام آتے رسول پاک۔ اچھا بھر لو، ریکارڈ کر لو، اب نہیں کرنا، ان سب کا بائیکاٹ کرنا، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں سنو، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑی علم رکھنے والے، جہاں بڑے بڑے علماء اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھتے تھے، ایسی عظیم المرتبہ ہستی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدعقیدہ آ گیا، بدعقیدہ اسی زمانے سے تھے، ہمارے کو علماء نے بتا دیا کہ ان کا بائیکاٹ کرنا، ہم بولے تو کیا رشتہ داری توڑ لینا، ملا توڑ لینا، یہاں کس کو بول رہا؟ رکھتا تو ادھر جا، ادھر نہ کو آ، سیدھی سیدھی دو ٹوک بات چھپا کے اس میں رکھ کے کچھ بھی رکھو۔ ہاں اگر آپ مٹھے میں زہر ملائے تو زہر ہی ہو جاتا ہو پورا، چھپا کے کیپسول میں رکھ کے دینا کہتے، ارے سیدھی گولی دو، کھاتے شفا۔ کدھر؟ ہم کو نہ کو سکھاؤ، کون پڑھا لکھا ہے میرے سامنے لاؤ۔ کدھر بھائی؟ کہاں کے پڑھے، کہاں کے لکھے، صرف نخلا مار کے پاس ہو گئے اور ہوئے کچھ بھی نہیں، بولے اندر ڈبہ، سب کو دیکھ کے بیٹھوں اللہ کے وجہ سے۔ تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کیا بولا تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ کیا بول رہا تھا میں؟ ارے ہاں امام محمد ابن سیرین، ارے آپ لوگوں کا بھی دماغ حاضر نہیں ہے، اب تو انہوں کیا سمجھیں گے؟ یہی دیکھنے کے والے پوچھا میں، کچھ سمجھ رہے بھی نہیں، خالی بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدعقیدہ آ گیا، اس لیے رک کے پوچھا میں سب سے، آپ لوگ کدھر ہے؟ کیا امریکہ کو چلے گئے کیا؟ ارے بھائی میلاد کے جلسے میں بیٹھو۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدعقیدہ آ گیا، یعنی اپنی زبان میں پکوڑا آ گیا، آگے بولا حضرت میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ آپ بولے میں نہیں سنتا تیرے سے۔ یہاں بولے انہوں قرآن بول رہے تھے، تم نہ قرآن سے واقف نہ انہیں واقف، انہوں قرآن سے بولے، تم کو کیا معلوم؟ آئیں گے تو سنیں گے تو معلوم ہوگا۔ انہیں بولا میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، آپ بولے میں نہیں سنتا۔ انہیں بولا میں حدیث پاک سناتا ہوں، آپ بولے میں نہیں سنتا۔ انہیں بولا میں آپ کو اشعار سناتا ہوں، آپ بولے میں نہیں سنتا۔ آخر میں کیا بولے؟ کم سے کم یہ تو بتا دیے پتا حضرت آپ لوگوں کے لیے، بولے کہ تو بیٹھتا تو میں چلے جاتا، یا میں بیٹھا تو چلے جا، یہاں بٹھا کے پان کھلا کے۔ شجاع صاحب بہت غلط تقریر کرتے ہیں، شجاع صاحب بولے سو بات بولتے، شجاع صاحب بہت شدید تقریر کرتے، شجاع صاحب بہت سخت بولتے،
یہ غیبتیں کرتے ہمارے. یہ نہیں بولتے کہ شجاع صاحب بولے اس سے زیادہ بولنا چاہیے. اب یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں, انہیں بھی سنی ہے. آپ کو کیسا معلوم سنی ہے؟ سنی رہتا تو میلاد مناتا تھا, روشنی کرتا تھا گھر پہ, جھنڈے لگاتا تھا, 11ویں شریف کرتا تھا, خالی آ کے کھاتا تھا. کیا ایسوں کو نہیں کھلانا؟ میں یہ بچوں کو بھی بول رہا ہوں, غیر سنیوں کو, میلاد کے منکروں کو نہیں کھلانا. جو میلاد کی جھنڈی سے خوش ہوا اس کو کھلانا. ہاں, سب کو کھلا کے ان کے پیٹا نہیں بھرنا, ان کو تو چڑھا دینا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, تو بیٹھتا میں چلے جاؤں, یا میں بیٹھوں تو چلا جا. انہیں چلے گیا. تو شاگردوں نے عرض کیا, حضور انہیں قرآن سنا رہا تھا. خیر اشعار نہیں سنے آپ, انہیں قرآن و حدیث سنا رہا تھا. تو تم کو معلوم ہے وہ بدعقیدہ ہے, وہ پکوڑا ہے, وہ نجدی ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ وہابی ہے, وہ میلاد کا منکر ہے, وہ غوث پاک کے جھنڈوں کا منکر ہے, وہ بدعقیدہ ہے. میں اپنی زبان میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. حضرت وہ نہیں بولے, میں تشریح کر رہا ہوں. کہ بولیں گے آپ, بولیں گے اب پکڑ کے بولیں گے محمد ابن سیرین کے زمانے میں غوث پاک تھے کیا؟ آپ ہولے بنے کی باتوں میں نہیں آنا. میں آپ کو تشریح کر کے آپ کے ذہن کو سمجھا رہا ہوں. میں ہولے باتیں کوئی بھی کرا تو نہیں سمجھنا. ہو ایسا کیسا بولے مولانا, انہیں شیطان آگے بھٹکائے تھا آپ کیوں؟ غوث اعظم تو نہیں تھے, انہوں ایسا بولے کیا؟ انہوں نہیں بولے, میں بول رہا ہوں تم کو سمجھانے کے لیے. انہوں بولے وہ بدعقیدہ ہے. اب ہمارے لوگ تو دیکھو یہی بیٹھ کے نہیں سمجھے. اب تو اٹھ کے جا کے کیا سمجھیں گے؟ پھر جا کے پکوڑے کے ساتھ السلام علیکم بول کے ملتے. اس کو سلام بھی نہیں کرنا, وہ اس پہ تو لعنت ہے. انہوں سلام کر رہی, ارے کیا لعنتی لوگ نکل گئے بھائی. پھر بولے تو ہم شدید ہے, ہم غصے میں آ رہے, ہم بول رہے, بولے سو بات بول رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ بات تو بار بار سننا ہے. اب الحمد کا سورہ ہر رکعت میں پڑھتے تو بھی کیا چھوڑ دیتے کیا؟ بار بار کہیں کو پڑھنا بول کے. یہ تو عقل ہے لوگوں کی, میں عقل دے رہا ہوں آپ کو. حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بدعقیدہ ہے, جو بات کرے گا اپنے مطلب کی کرے گا. کہیں میرے دل میں بیٹھ جائے تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا. اس لیے میں اس سے قرآن نہیں سنتا, اس سے حدیث بھی نہیں سنتا. اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, ہر ایک کا ویڈیو مت سنو, ہر ایک کے جلسے میں مت بیٹھو, ہر ایک کا مضمون مت پڑھو, ہر ایک کا ساتھ مت دو, ہر ایک کی داڑھی مت دیکھو, ہر ایک کی نماز مت دیکھو, ہر ایک کا مدرسہ مت دیکھو. دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ دیکھو, بانی جامعہ کا طریقہ دیکھو. اس طرح چلو, یہ سمجھ میں آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ساری کائنات منور ہو گئی تھی, ساری کائنات سج گئی تھی. رونے والا ابلیس تھا. ہم رونے والے نہیں ہیں, ہم لوگ عید منانے والے ہیں. اس لیے انہیں بولا کرتے, لکھا کرتے تذکیر کہ 2 عید آئیں کرتے. پھر کیا پڑھا رہے؟ بانی جامعہ کو پڑھ کے غداری کر رہا. بانی جامعہ تو عید میلاد لکھ رہے. اور بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ 12 ربیع الاول کو جب آپ سرکار کے حکم سے جب حیدرآباد میں آ گئے تو آپ نے کہا, جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے میلاد کے جلسے شروع کیے. اور یہی نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو مکے میں لوگ جمع ہوتے تھے, اور کعبے سے لے کر سرکار جس مقام پہ جلوہ گر ہوئے, یعنی سرکار کی ولادت کے مقام مبارک پر جلوس کی شکل میں جاتے تھے. اور یہ ہندا بول رہا جلوس کہہ کو, سر سے پانی بہت چڑھ گیا, تو ڈوب کے مر جا.
اب میں بولوں نہ کو بولوں، آپ بولو. کعبے سے سرکار کے ولادت پاک جو مروہ کے دروازے سے آپ نکلے تو سرکار کا وہ دولت قلعہ نظر آتا ہے. صحیح بول رہا ہوں مظفر؟ مروہ سے آپ جب مروہ کی طرف سے جاتے ہیں ادھر تو سرکار کا دولت قلعہ، جہاں سرکار بی بی آمنہ کے بطن سے ظاہر ہوئے، جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوا، جہاں حور غلمان آئے، جہاں حضرت مریم آئی، جہاں حضرت آسیہ آئی، جہاں حضرت حاجر آئی، جہاں پر بڑی بڑی نشانیاں ہوئی، سرکار حضرت آمنہ کا گھر منور ہو گیا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک نور ایسا نکلا، ایک ایسی چمک ہوئی کہ میں نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا ہے، وہاں پر چلنے والے اونٹوں کو دیکھا ہے. اور انہیں بولا دیوبندی سرکار دو عالم کیا سلام پڑھے تو سنتے نہیں رہے، دیکھتے. جب ان کی نور کی روشنی میں حضرت آمنہ 1 مہینے کی مسافت پر شام ہے، وہاں چلنے والے اونٹوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو سرکار مدینے میں رہ کے ہماری محفل کو نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارا ایمان ہے سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کر عثمان بھائی کی سجائی ہوئی محفل کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. سرکار سے التجا ہے، استغاثہ ہے، سرکار ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور سرکار اگر آپ جلوہ فرما لیں تو ہمارے لیے احسان ہوگا. یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے پالکڑے، یہ انگریزوں کے پالکڑے، یہ نصرانیوں کے طریقے پر چلنے والے، یہ دشمنان اسلام، یہ لیبرزم، یہ بے پردہ عورتیں پھرنے والے، یہ جو ہے کھانے کے شائقین اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. جو رسول کے قدموں پہ نثار ہونے کا جذبہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سرکار ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں اور ہم اپنے گھر بھی بلا سکتے ہیں. یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا بابا. جو میلاد مناتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ حضرت آمنہ میری مالکنی سرکارنی جب سرکار تولد ہوئے تو یہ منظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ نے دیکھا. ہماری جان ان پہ قربان، ہمارا مال ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہمارے رشتہ دار ان پہ قربان، کہ انہوں نے ایسا ہم کو نبی عطا فرمایا ہے کہ اس نبی کی نبیوں میں بھی مثال نہیں ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ نظارے ساری دنیا نے دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے میرے دوستو کہ سرکار ہمارے ہر وقت کام آئیں گے. اور یہاں پر ہمارے مولانا باقر صدیقی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی. وہ میں انہوں ہمیشہ سناتے، مگر آج عوام کو دیکھ کے انہوں نے بہترین تقریر کی تاکہ عوام کا ذہن میلاد منانے پہ تیار ہو جائے. مگر یہ ہمیشہ بیان کرتے جب حضرت آمنہ کا وہ تذکرے عظیم کرتے ہیں تو جو اونٹیں دیکھی نا، دیکھیے کہاں تک دیکھی ہے حضرت آمنہ نے. کیونکہ جب کربلا کے بعد اہل بیت کا خاندان، ارے حضرت آمنہ کون ہے؟ امام حسن حسین کی نانی اور دادی ہے. ارے کیا وجود دیا ہے حضرت آمنہ نے. حضرت آمنہ کے طفیل میں ہم کو سرکار بھی ملے، حضرت فاطمہ بھی ملی، امام حسن بھی ملے، امام حسین بھی ملے، حضرت زینب بھی ملی، حضرت ام کلثوم بھی ملے، ساری اہل بیت مل گئی. تو یہ
مولانا کی اپروچ باقر صاحب نے بڑی اچھی سوچ لگائی. انہوں نے کہا بات یہ سمجھ میں آتی ہے آخر اونٹ دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے دیکھا عالم خیال میں یہ اونٹ وہی تھے جو اہل بیت کے اونٹ تھے، جو یزید پلید کے دربار میں شام میں تھا. شام میں وہ اونٹوں کو بھی دیکھ لیا. ابھی سرکار تولد ہوئے کہ بتا دیے میرے نواسے کا قافلہ اونٹوں کی شکل شام میں بھی جائے گا. یہ ہے علم غیب. جب حضرت آمنہ پر اتنا غیب ہے تو سرکار کیا نہیں غیب جانتے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی چیز سے نہا کیوں ہوگی بھلا، جب خدا نہ چھپا ان پہ کروڑوں سلام. اور یہ دیوبندیاں وہابیاں بول رہے ہیں کہ سرکار کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں ہے. آپ مانتے ہیں یہ بات؟ پھر کہیں کہ ان کو دعوت دینا، کہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، کہیں کہ ان کے پاس جانا، کہیں کہ ان سے رشتہ داری رکھنا. جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. پھر میلاد میں تو یہی سکھایا جاتا ہے. حضرت آمنہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم پاک و ستھرے ہیں. جیسا عام بچوں کو نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار کو نہلانے گیا. حریر کے کپڑے میں سرکار دو عالم تشریف لائے. یہ ہے آقا. خوشبو پھیل گئی چوطرف. ایک عجیب منظر ہوا. وہاں ٹھہرنے والی جتنی صحابیات تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سرکار جب جلوہ گر ہوئے تو سجدے میں تھے، اور ہم لوگ آج سجدے چھوڑتے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں. آج اگر میلاد میں ہم بیٹھے ہوئے نا بھائی تو یہ بھی ارادہ کر لو کہ ہم نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، سجدے کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے. آج یہ پکوڑوں کا اور گستاخوں کا جواب سرکار کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کر کے دیا جا سکتا ہے. یہ لیڈراں تو ڈرائیں گے جان کو ڈرو، ان کو بھائی بولو. ہم کسی کو بھائی نہیں بولتے، ہم رسول کے غلام کو بھائی بولتے ہیں، غوث اعظم کے غلام کو بھائی بولتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے غلام کو بھائی بولتے ہیں، کنڈے کرنے والوں کو بھائی بولتے ہیں، 11ویں کرنے والوں کو بھائی بولتے ہیں، فاتحہ دینے والوں کو بھائی بولتے ہیں، درگاہ کو چومنے والوں کو بھائی بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلی بات ہے یہ. آپ نہیں سمجھ میں آنا پوچھ لینا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسے پاک و صاف میرے آقا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگایا گیا. تو مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیے کچھ دیر کے لیے سرکار وہاں کمرے سے غائب ہو گئے. سب لوگ پریشان ہو گئے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نہیں ہے، اور حیرت زدہ ہو گئے. سب لوگ تلاش میں ہو گئے کہ سرکار کس طرح چلے گئے. دیکھیے میرے آقا کی کیسی قوت ہے. تو جواب آیا یہ آنے والے ساری کائنات کے شہنشاہ ہے. جیسا سرکار بیرون نے فرمایا نا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا. سارے جہاں کے، ساری کائنات کے 18,000 عوالم کے شہنشاہ ہے سرکار. ساری کائنات کے شہنشاہ ہے سرکار، ساری کائنات کے مالک ہے سرکار. سارے ملک و ملوکیت سرکار کے قبضے میں ہے. مالک کیا خدا نے انہیں دو جہان کا. حضرت خواجہ محمود اللہ بیکر نواز خواجہ، حضرت سید محمد صدیق محمود اللہ قاضی پور شریف میں جن کی درگاہ ہے، حضور بحرالعلوم کے پیر و مرشد کیا فرما رہے ہیں؟ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا. ایسا کوئی رسول بھی ہے اس دو شان کا؟ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی. اس جہانا
وجہ جہاں نہ دخل و فہم و گمان کا. ہمارا ادراک، ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہمارا وہم، ہمارا فہم، ہماری سوچ بوجھ وہاں نہیں جاتی، وہاں سرکار کی مسمت لگی ہوئی ہے. یہ ہے دیکھو اولیاء کیسا بولتے ہیں. عالم، بہت بڑے عالم تھے حضرت خواجہ محبوب اللہ، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے ولی تھے، اس لیے تو ان کے مرید بحر العلوم ہو گئے. اتنی بڑی شخصیت کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا کائنات کے شہنشاہ ہے، کائنات ان کے قبضے میں ہے. مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب کوئی کتا دارالسلام میں کھڑے رہ کے بولے سرکار کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہم اس کتے کو نہیں مانتے، خواجہ محبوب اللہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو کہاں لے کے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ. تو آواز آئی یہ سارے کائنات کے شہنشاہ ہے، اب ان کو ساری کائنات کی سیر کو لے گیا ہے. یہ پڑھ لو بانی جامعہ کی کتابوں میں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں، محدث دکن کی کتابوں میں، یہ پڑھ لو بحر العلوم کی کتابوں میں، یہ پڑھ لو اولیاء اللہ کی کتابوں میں. تیرے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ امریکہ کے ریال پر ناچنے والا تو کیا سمجھے گا؟ یہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت عامرہ فرماتے ہیں مشرق میں ایک جھنڈا، مغرب میں ایک جھنڈا. مطلب یہ کہ جھنڈے کس کے ہوتے ہیں؟ حکومت کے جھنڈے ہوتے ہیں، اقتدار والے کے جھنڈے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری کائنات میں اگر حکومت ہے تو ہمارے آپ کے آقا و ملجا حضور ختم مرتبت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بولیے، یہ ہے سرکار کی شہنشاہیت، یہ ہے سرکار کی حکومت. اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی بھی ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر خم بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر خم بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، بزم دنیا بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. افلاک وہ تو آسمان، خیمہ، یہ خیمہ ڈیرا، خیمہ اسلام، خیمہ افلاک کا استادہ کھڑے ہوا ہے اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ سارے عوالم کو جو زندگی ملی ہے نا، یہ سرکار کی برکت سے ملی ہے، سرکار کے وجود بابرکت سے ملی ہے. سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. شہنشاہ ہے کون و مکاں ہے محمد، دو عالم کے روح رواں ہے محمد. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بحر العلوم فرما رہے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کلید ظہور جہاں ہے محمد. سمجھے؟ اب آپ ان کے صدقے میں پیدا ہو کے میلاد نہیں مناتے، ان کے صدقے میں پڑھے لکھے میلاد نہیں مناتے، ان کے صدقے میں پیسے کما رہے میلاد نہیں مناتے، ان کے صدقے میں مکان بنائے میلاد نہیں مناتے، ان کے صدقے میں کار میں پھر رہے میلاد نہیں مناتے، ان کے صدقے میں آدھی آدھی رات کو کھا رہے میلاد نہیں مناتے، ان کے صدقے میں جی رہے میلاد نہیں مناتے، ورنہ اسی طرح عذاب آئے گا. اس لیے علامہ ابن جوزی نے کیا لکھا؟ پڑھو ان کی کتاب. انہوں نے لکھا کہ جس مقام پر، جس گھر میں جہاں جہاں بھی میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے آفتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جس کھانے پہ میلاد پڑھا جاتا ہے اور جس پانی پہ میلاد پڑھا جاتا ہے، وہ کھانا اور پانی کوئی پیتا ہے تو پیٹ کے بیماریاں، سارے بیماریاں دفع ہو جاتے ہیں. مگر عقیدت چاہیے، محبت چاہیے، دیوبندیت نہیں چاہیے، نجدیت نہیں چاہیے، سرکار کی محبت چاہیے، اعلیٰ حضرت سے محبت چاہیے، بانی جامع نظام سے، بحر العلوم سے، محدث دکن سے محبت چاہیے. جب بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کے کتے بن کے رہو،
سرکار پہلے بول دیے دنیا مردار ہے، اس کا کھانے والا کتا ہے، اور میں آپ کو بچا رہا ہوں کہ دنیا میں مت پڑو، میلاد مناؤ، یہ بچوں کو پیسے دو، کرو بیٹا، ان کو کھانے کو بھی دو، بیٹے کچھ کھاؤ ہماری طرف سے، پھر سرکار خوش ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آگے کہنے لگا لا خیرہ یسرف، یعنی اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فوراً آپ نے کہا لا اسراف فی الخیر۔ ابھی میں دلائل اگر دینا شروع کروں گا تو بھاگنا یہاں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ سرکار کے وہ صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق کے وہ بیٹے ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ جنگیں لڑی ہے، اور اتنی سرکار سے محبت کرتے تھے، جب مسجد نبوی میں آتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار جس مبارک سیڑھی پر، جس منبر پر ٹھہر کے خطبہ فرماتے، اس کو ہاتھ پھیرتے اور اپنے سر اور اپنے چہرے پہ، اپنے سارے جسم پہ پھیر لیتے۔ جہاں گزرتے مدینے میں دیواریں لگا کے سرکار جہاں سے گزرے ہاتھ پھیرتے اور منہ کو لگا لیتے تھے۔ آپ کرتے ہیں آثار مبارک ہے کی نہیں کی نہ تجھ نہیں ہے، اس لیے آثار مبارک کی زیارت کرنا، لڑ کے کرنا، لائن میں کھڑے کے کرنا۔ خلد آباد شریف میں سرکار کا جبے مبارک ہے، میں تو اللہ کے فضل سے دیکھ چکا ہوں، وہ بھی محدث دکن پوترے حضرت انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیکھا ہوں۔ ہاں، اور یہ لوگ بھی چلے تھے پرسوں، ہمارے رضوان میاں لے کے گئے، رضوان میاں، ہمارے سالم میاں، سید حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جا کے، باقر صاحب بھی ہمارے ساتھ جلوہ فرما تھے، ہم سب وہ مقام کو دیکھے، وہاں زیارت کرے، وہاں کھڑے رہ کے دعا کرے سرکار کے جبے مبارک کے مقام پر، اور ہمارا یقین ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے سرکار کے موئے مبارک کے پاس، سرکار کے جبے مبارک کے پاس، سرکار کے آثار کے پاس، بڑی سے بڑی مشکل کے حل کرنے کے لیے، بڑی سے بڑی بیماری کے شفا کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے صدق دل سے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے مرضوں کو دفع کرتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہاں ابھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں کہ، یہاں ہمارے پاس بیٹھے تو معلوم ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کے تبرکات صحابہ نے، اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا، اس نے کہا آ کے کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، یہ رٹا کے چھوڑ دیے، یہ اسراف وہ اسراف۔ میں بولا پھر شادی میں اتنے ڈشا چکن کی کئی کو لگایا تو، کالی چکن، گوری چکن، ہری چکن، دودھی چکن، وہ چکن، یہ چکن، 65 وہ 5 انہیں 5 انہیں جائے انہیں آئے، کھائے سب پھینکنے میں گیا۔ ہاں، یہ اسراف نہیں ہے، یہی اسراف ہے۔ شادی میں جو کرا وہ پوچھوں گی، مگر یاد رکھ عبداللہ ابن عمر نے بتا دیا، انہیں جیسے ہی کہا فوراً جواب دیے، رکے نہیں، آپ کہتا فوراً پکڑوں کو جواب دینا، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے لخت جگر، سرکار کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، سرکار کو اتنا چاہنے والے، ہر مقام کے سرکار کے مقام کو ہاتھ پھیرتے، اپنے منہ کو اور اپنے چہروں کو لگا لیتے۔ اے بھائی یہ ادب سیکھو، یا درگاہ کو جان کو چومو نکو چومو بینو نکو، ارے لوگ چاہنے والے ایسے ہیں، سرکار غوث اعظم کا نام دیکھے تو چوم لیتے ہیں۔ انہیں بولا شرک کر رہے، نہیں شرک نہیں کر رہے، اللہ کے محبوب کے نام کو چوم رہے۔ سمجھا؟ تیرے کو عقل نہیں آتی، عقل لے کے پھرا تو کچھ نہیں ملتا، عشق لے کے چل۔ عقل سے تنقید کو فرصت نہیں، عقل سے تنقید کو فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا عشق دیکھ، جیسے ہی آ کے وہ بولا کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، آپ نے کہا خیر میں اسراف نہیں ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ کی بات ہے۔ انہیں بولا کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، اسراف کرے تو بالکل صحیح ہے،
لیکن آپ نے سمجھ گئے اس کے مطلب کو. آپ نے بولا کہ جو بھلائی کے کام ہے، جو نیک کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جیسا روشنی لگانا، جیسا جھنڈے لگانا، جیسا میلاد کا پکوان کرنا، جیسا میلاد میں پیسے دینا، جیسا جلسہ کرنا، جیسا جلوس نکالنا، یہ پورا خیر ہے. تو خیر میں اسراف ہی نہیں ہوتا. جتنا چاہے پیسہ خرچ ہو، اسراف نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام لے رہا ہوں، خوش نصیب ہیں آپ سن رہے ہیں ان کا نام. سرکار نے ان کو ہندوستان بھیجا، میری تعلیمات کو عام کرو. ہندوستان کے پہلے معلم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اکبر کی کمر توڑ دی، جہانگیر کی کمر توڑ دی، اہل سنت جماعت کے عظیم پیشوا، عظیم امام. آج ہندوستان میں سنیت ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی طفیل میں، ان کے صدقے میں سنیت ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب جب سرکار کی آمد کی اطلاع سنا حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے. وہ ابو لہب کی لونڈی تھے جب سرکار کی آمد ہو رہی تھی. ابو لہب سرکار کا سکا چچا ہے، حضرت عبداللہ کا بھائی. حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ، قربان جاؤں میں حضرت عبداللہ کے قدموں پہ. یہ ابو لہب جب حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا کہ تمہارے بھتیجا مبارک حضرت عبداللہ کے مکان میں حضرت آمنہ کے پاس لڑکا تولد ہوا ہے، خوش ہو گیا، بھتیجے کی خوشی منایا. حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا دو انگلیوں سے کہا آج سے تم آزاد. یہ حدیث کو بانی جامع نظامی نے بھی لایا ہے. سنو، ڈگریاں لینے سے کیا، نخلا مار کے مفتی بننا الگ ہے، بانی جامع نظامیہ کے عقیدے پر رہنا الگ ہے. حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے خبر دی، ابو لہب نے کہا، یہ اشارہ کر کے کہا آج سے تم آزاد. تو آج بھی اس کو خواب میں دیکھا گیا، بخاری شریف میں ہے یہ بات. آج بھی ہر پیر کو ابو لہب کے انگلیوں سے پانی رستا ہے، وہ چوس لیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے دوزخ میں بھی عذاب میں کمی ہوتی ہے. دوزخ میں جل رہا، یہ بھی دیکھ لیے لوگ. اب جو میلاد نہیں منائیں گا انہیں دوزخ میں جلیں گا. لیکن اللہ بتا رہا ہے ہر پیر کو کیوں، جمعے کو کیوں نہیں ہو رہا، جمعرات کو نہیں ہو رہا، منگل کو نہیں ہو رہا، سنڈے کو نہیں ہو رہا. سنڈے کھاؤ انڈے بولتے نہ لوگ، نہ منڈے نہ پیر کو ہو رہا، منڈے کو. سمجھے؟ اس واسطے سے منڈے کو کھاؤ انڈے، سنڈے کو کہیں کھا رہے. منڈے ہیں منڈے، یہ منڈے ہمیں پیارے ہیں کیونکہ ہم اٹھاتے ہیں سرکار کے جھنڈے. اس لیے ہے منڈے، اٹھاؤ سرکار کے جھنڈے. ہر منڈے کو، ہر پیر کو عذاب میں کمی ہو رہی ہے کیونکہ اس نے بھتیجا ہونے کی خوشی منایا. اگر کاش ایمان لا دیتا تو کہاں رہتا تھا. تو اس لیے بانی جامع نظامیہ اور تمام علماء نے لکھا کہ کافر تو کافر ہے لیکن سرکار کی میلاد کی خوشی منایا، لونڈی کو آزاد کیا. اللہ دوزخ میں بھی رکھ کے عذاب میں کمی کر کے بتا رہا ہے کاش ایمان لا لیتا تو میں تجھے جنت عطا کرتا. تو جب کافر کے ساتھ یہ سلوک ہے، ہم تو میلاد منانے والے ہیں، ہم پہ کرم ہوگا اور ضرور سرکار کے صدقے میں کرم ہوگا. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا تاثر لکھتے ہوئے کہا کہ ابو لہب نے لونڈی کی شکل میں
اس وقت لونڈی خریدی جاتی تھی لاکھوں روپے میں. لونڈی کی شکل میں ان کو آزاد کر کے گویا لاکھوں روپے سرکار کی میلاد میں لگائے. پیسے والے سن لو، دولت والے سنو، ڈبولی پہ نکو رکو، بینک بیلنس نکو بڑھاؤ، میلاد میں لگاؤ. اب لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی بولو آپ. لگاؤ، جھنڈے لگاؤ گھروں پہ، کھیر پوری بناؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، کھانے پکاؤ، کھلاؤ. حضرت شاہ عبد المودی سے فرما رہے ہیں کہ اس نے لاکھوں روپے قربان کر دیے سرکار کی میلاد پر، اس لیے وہ تو کافر تھا، لاکھوں روپے قربان کیا. اگر ہم بھی میلاد منانے میں خرچہ کرتے ہیں تو یہ اسراف نہیں ہوگا، یہ نیکی ہوگی اور اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت بھی لگانا بیٹے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہترین یہی کام، یہی. اب میں سمجھ گیا کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی بات. اب یہ کریے، یہ جو بچے ہیں قابل مبارکباد ہیں. جہاں ہر گلی میں ہم کو گستاخ رسول کو جواب دینا ہے، راجا کا باجا بجانا ہے. بجانا ہے نہیں بجانا ہے؟ تو اب میلاد منانا ہے. ہر چوک میں، ہر دکان پہ، ہر مکان پہ، ہر جگہ جھنڈے لگانا ہے. بازاروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، گھروں میں، کاروں میں، بائک پہ جھنڈے لگا کے بولنا، یہی بولنا ہے مرحبا یا رسول اللہ. اب آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرے کو تو امید ہے آپ ضرور کریں گے. سرکار کی آمد کا جشن منائیں گے، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے جس مقام پر میلاد پڑھی جاتی ہے وہاں سے آفتیں دور ہوتی ہیں، جس کھانے پہ پڑھی آفتیں دور ہوتی ہیں. اور علماء تو ایسا کرتے تھے، یہ علامہ ابن جوزی اور مختلف علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اشرفیوں کے پیسے ہوتے تھے نا، تو وہ بڑے بڑے دکاندار، تاجر ان اشرفیوں کو میلاد میں رکھتے تھے. پھر یہ اشرفیاں اپنے مال میں ملاتے تھے تو ان کے مال میں برکت ہوتی تھی. آپ ایسا نہیں کرے تو کچروں پر پیسہ خرچ کر کے کھانا کھلاؤ، لوازمے کے ساتھ کھلاؤ، کھیر بناؤ، پوریاں بناؤ، جو مٹھائی تقسیم کرو، اور ہمارا جلسے میں تشریف لاؤ. کہاں ہے ہمارا جلسہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو صبح 10 بجے میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پہ ہمارا مرکزی جلسے عید میلاد النبی ہوتا تھا. چونکہ خلوت گراؤنڈ میں کچھ تعمیری کام چل رہا ہے تو اب کہ ہمارا 39واں مرکزی جلسے عید میلاد النبی ہے. حیدرآباد کی سرزمین پہ وہ سب ڈغلوں کا جلسہ ہوتا تھا، یوم رحمت للعالمین. میں بولا یہ ایک یوم نہیں ہے سرکار کا، سارے یوم، سارے مہینے، سارے سال سرکار کے ہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ والعصر، آپ کے زمانے کی قسم. تو ہر زمانہ رسول کا ہے. ہاں، یہ 12 ربیع الاول خالی یوم رحمت للعالمین نہیں ہے. 12 ربیع الاول سنیوں کے پاس عید الاعیاد ہے، عیدوں سے بڑھ کر عید ہے. یہ اس لیے یہ تعمیر ملت کا جلسے میں مت جاؤ، سب ڈوگلے جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے. یہ میلاد کا کیوں منانا؟ یہ سب شیطانوں کے بھائیاں ہیں. وہ آپ سیدھا عید کی خوشی منانے ہمارے حضور بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان، حضور حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نربندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے. اس دن عید منائیں، اچھے کھانے پکائیں، عطر اور سرما لگائیں، اور ایک دوسرے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو گلے مل کے کہیں عید میلاد النبی مبارک، عید الاعیاد مبارک. اب آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ علماء کا طریقہ ہے، صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے.
انہوں نے کہا تو ہم بھی آج 39 سال سے عید میلاد النبی کا مرکزی جلسہ مناتے ہیں. آج کا تو یہاں عثمان بھائی نے 7واں جلسہ میلاد النبی کا منایا ہے. کل کا ہمارا 8واں جلسہ پنچ محلے میں ہے, نیو لاڑ بازار. لوگاں لگے نام رکھ دیے نیو لاڑ بازار. میں بولا یہ لاڑا نہ کو کرو, کرنا ہے تو غوث اعظم کے لاڑلے بنو, جھنڈے اٹھاؤ. یہ لاڑ بازار وہ لاڑ بازار, خالی چڑیاں پہنائیں گے کب تک؟ کبھی غوث اعظم کے جھنڈے کا ہار بھی پہنو. ہاں یہ ہے. آ جاؤ ادھر, سب کو بول رہا ہوں میں, آؤ غوث اعظم کی غلامی میں آ جاؤ, خواجہ کی غلامی میں آ جاؤ, رسول پاک کی غلامی میں. اور سمجھ لو ورنہ یہ لیڈر اور گیدڑاں تو آپ کو شرکیہ جلوسوں میں لے جا رہے ہیں. معاملی منسٹری کے واسطے شرک کرنے والوں کے پیر پڑ رہا اور شرکیہ جلوس میں جا کے ناچ رہا, وہاں منڈپ میں جا کے دعا کر رہا. اب بولنا کہ نہیں بولنا؟ یہ لیڈروں کے چکر میں مت جاؤ. سرکار آئے ہیں ہمیں اللہ کو ایک اکتا منوانے کے لیے. اس لیے تو حضور بین العلامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کیا فرمایا؟ بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. اور آج کل کے لیڈراں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو بتوں کے قریب کر رہے ہیں. آپ لوگ مت جاؤ بابا. میرے پیارے پیاروں ساتھیوں, میرے پیارے پیروں بچوں, سرکار کے چاہنے والوں, سرکار کا مقصد آنے کا یہ ہے, بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. نبی خدا ہے ہمارے محمد, خدا تک پہنچنے کا رستہ دکھایا, خدا تک پہنچنے کا رستہ دکھایا. عجب رہنما ہے ہمارے محمد. یعنی عجب کیا ہے یہاں بڑے رہنما بولنے کی بات. عجب رہنما ہے ہمارے محمد. دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت, دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد. یہ بتوں کے منڈپوں پہ نہیں جانا, یہ بتوں کے آگے جا کے یہ وہ نہیں بولنا. یہ لیڈراں جا رہے ہیں زمین میں دھس جائیں گے, کیونکہ سرکار دو عالم جب تشریف لائے, جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو ساری دنیا میں جتنے بت تھے وہ زمین میں دھس گئے, گر گئے. اس لیے تو حضور بحر العلوم نے فرمایا بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل, بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل, اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلی آیا. آپ سمجھ گئے نا؟ سرکار آئے ہم کو یہ کہنے کے لیے کہ اللہ ایک اور ایکتا ہے, اسی کے آگے جھکنا ہے. جھکیں گے ہم, سر جھکے خدا کے لیے, دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. یہ تعلیم دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے. تو آپ کو یہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے سرکار کا میلاد بڑی دھوم سے منانے کے لیے 12 ربیع الاول 9 اکتوبر 12 ربیع الاول 9 اکتوبر صبح 10 بجے مارننگ 10 o'clock اور سنڈے, اور لگانا ہے میلاد کے جھنڈے. 12 ربیع الاول 9 اکتوبر 9 اکتوبر 12 ربیع الاول 10 o'clock کا آنا ہے خزانہ عامرہ خدیم, جو شاہ فنکشن ہال کے سامنے خلوت روڈ پر موتی گلی میں اردو مسکن کے بازو, وہی خلوت میں ہے, خلوت گراؤنڈ میں نہیں ہے, خزانہ عامرہ میں ہے. اور میں بھی بولا کیا مقدر ہے ہمارے خزانہ عامرہ مل گیا, کیونکہ اب خزانہ عامرہ میں ہم کو رسول کی رحمتوں کے خزانے ملیں گے, محبتوں کے خزانے ملیں گے. ابھی آپ لوٹنے کے لیے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو 9 اکتوبر 12 ربیع الاول کو صبح 10 بجے آپ حضرات کو عید کی خوشیاں منانے کے لیے جلسے عید میلاد النبی 39ویں جلسے میں تشریف لانا ہے, جس کی سرپرستی رہبر طریقت و شریعت فقر صدیقیت شہزادہ بحر العلوم جانشین بحر العلوم خلیفہ بحر العلوم مولانا محمد عبد القدیر صدیقی متولی برگاہ بحر العلوم حضرت حافظ
مولانا حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی قادری آرزو مدد اللہ علی تشریف لا رہے ہیں، ان کی زیارت بھی کریں اور سرکار کا میلاد بھی منائیں۔ بہت بڑی شخصیت جلوہ گر ہو رہی ہے، آپ تشریف لائے اور وہاں بیان سنیں گے۔ کل کا جلسہ ہمارا پنچ محلے میں نیو لاڈ بازار ایوان قادری کے سامنے جلسہ گلی میں ہوگا۔ جو آپ پنچ محلے کی کمان میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو آپ جائیں گے تو دوسری گلی آپ کے بائیں طرف، اگر آپ شاہ فنکشن سے آ رہے ہیں تو سیدھے طرف کی جو گلی ہے اس میں جلسہ ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کل آپ تشریف لائیں گے، آئیں گے نا بھائی؟ کل بھی آئیے، 12 ربیع الاول کو آئیے۔ میں جناب عثمان محمد قریشی عثمان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر سال کی طرح انہوں نے جلسہ منعقد کیا۔ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کو اللہ اور اس طرح کے جلسے کرنے کی توفیق و نصیب فرمائے، ان کی بیوی بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، ان کو ترقی عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کو سلامتی عطا فرمائے، ہر ایک کا بھلا کرے اور میرا بھی بھلا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک لے اور ہم کو سرکار کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میرے ساتھ اگر آپ آ رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، کھیر پوریاں بنا رہے ہیں، جھنڈی لگا رہے ہیں، تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، غلام ہے غلام ہے۔ ذرا آواز اونچی کیجئے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں کہوں گا نعرہ صداقت، آپ کہیں گے یا ابوبکر صدیق۔ نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت۔ میں کہوں گا نعرہ عدالت، آپ کہیں گے یا عمر فاروق۔ نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت۔ اب آپ سمجھ گئے۔ نعرہ سخاوت یا عثمان غنی، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نہیں بانٹنے دو، بانٹنے دو میاں، چلو بانٹو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ۔ حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت۔ مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، شہنشاہ کی آمد، دو جہاں کے آقا کی آمد، حبیب کبریا کی آمد، شفیع المذنبی کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، خاتم النبیین کی آمد، امام حسن امام حسین کے نانا کی آمد، حضرت فاطمہ کے بابا کی آمد، مولا علی کے آقا کی آمد، عثمان غنی کے آقا کی آمد، فاروق اعظم کی آقا کی آمد، ابوبکر صدیق کے آقا کی آمد، ہمارے مولا کی آمد، ہمارے ملجا کی آمد، ہمارے داتا کی آمد، ہمارے سرکار کی آمد۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی
سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لی خمسۃ نطفی بیار الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم الفاطمہ۔ ارحموا یا ساداتی فی قلتی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ ابو تراب۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضور بحر العلامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں، یا اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے۔ جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو خواہش آرزو ہے یا اللہ وہ پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہ کو معاف فرما دے، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے جسم میں کشادگی کی برکت عطا فرما، ہماری عمر درازی و برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو آنے والی بلایات، آفات، حادثوں، مضی امراض سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم کو زمینی، آسمانی، سلطانی سے محفوظ فرمانا۔
کرونا وائرس جیسی بلاؤں امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے بری لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھ، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہم جب مر رہے ہوں تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے آقا کے جلوے ہوں اور ہمارا دم نکل جائے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، دوزخ کی آگ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان پرساد سے آسانی سے گزار دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، آپ کے میلاد کے منانے کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں اور سرکار کے گستاخوں کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، اہل بیت صحابہ اور اولیاء سرکار کے دشمنوں سے تو انتقام لے۔ یا اللہ ان کو عبرتناک سزا دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم گستاخوں کا، ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو حبیب کبریا کے، تیرے حبیب کے صدقے میں ان ظالموں سے تو انتقام لے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جتنے منصوبے بن رہے ہیں ان کو ناکام کروا دے، ان کی ہر چال کو ان کی طرف ہی لوٹا دے میرے مولا۔ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، سرکار کی محبت ہر مسلمان کے دل میں جاگزی فرما دے، دشمنان اسلام سے، دشمنان رسول سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے اور ہم کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت توسیع عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، جو یہاں روزگار چاہتے ہیں ان کو یہاں روزگار عطا فرما، جو باہر روزگار کی کوشش کرنے ان کو باہر روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں شادی کے قابل ہیں ان کی جلد سے جلد شادی کروا دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما اور کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جن جن گھروں میں جو پریشانیاں دفع فرما دے، مالی پریشانی کو دور فرما دے، مالی خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ پروردگار ہر ایک کی آفت دور فرما دے، ہر ایک کی پریشانی دفع فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، ہم کو شریعت کا اور نماز کا پابند کر دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ سرکار کا ذکر کرنے والا بنا دے، میلاد کی محفلیں کرنے والا بنا دے، کھڑے رہ کے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ گستاخان رسول اور بدعقیدوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما، گستاخوں بدعقیدوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے اور ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی دے۔ 12 ربیع الاول کو خزانہ عامرہ میں جو ہمارا جلسہ صبح 10 بجے ہو رہا ہے اس کو کامیابی عطا فرما۔ کل کے جلسے